بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس چینل پر یہ پورے ماہ سے ایک سیریز چل رہی ہے جس کا میں نے نام کربلا سیریز رکھا۔ اس میں ناظرین ابھی تک میں 10 قسطوں پر مشتمل ویڈیوز کا سلسلہ بنا چکا ہوں اور یہ ویڈیو اس پوری سیریز کی آخری ویڈیو ہونے جا رہی ہے۔ تو ناظرین اس میں سب کچھ آپ کو بیان کروں گا کہ کربلا کے بعد آخر اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا۔ اور اس کے بعد ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ سیریز بناتے ہوئے مجھے کیا مشکلات درپیش آئیں یا میں نے کیا کیا پڑھا اور کیا کیا جانا اس بارے میں، اور ساتھ میں ایک دفعہ پھر پیچھے سے دہرائی کر لیں گے کہ یہ سلسلہ یہاں تک کیوں پہنچا کہ نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے تک کی نوبت آن پہنچی۔ تو ناظرین اس آخری پارٹ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ان سب ویڈیوز کو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے بھی مل جائے گا اور آئی بٹن سے بھی آپ کو اس سیریز کے لنکس مل جائیں گے، اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ ان سب ویڈیوز کو لازمی دیکھیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی اس سے بڑھے اور ہم اور آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز کا تسلسل لے کر آتے رہیں۔ تو ناظرین اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا اور آپ کے جسم سے کپڑے، جوتے، ٹوپی اور آپ کی انگوٹھی تک کو اتار لیا گیا، تو اس کے بعد یہ لوگ خواتین اور خیمے کے مال و اسباب پر ٹوٹے اور انہوں نے اتنی حد مچا دی تھی کہ معاذ اللہ اہل بیت کی خواتین کے سروں سے چادریں تک چھین لی گئیں۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین ایک روایت آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر عمر بن سعد وہاں پر پہنچا اور اس نے اعلان کیا کہ کوئی شخص ان عورتوں کے خیمے میں نہ جائے اور ان کے سامان سے کسی نے کچھ اگر لیا ہو تو انہیں واپس کر دے، کیونکہ اتنا بڑا مجمع تھا۔ تو اس کی بات کسی نے نہیں سنی اور وہ بس دنیاوی لالچ میں پڑ گئے اور کوئی ایک چیز واپس نہ کی اور ان مسلسل ان خیموں کو لوٹتے رہے۔ تو ناظرین اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکتا۔ عمر بن سعد ایک طرف سے یہ چیزیں کر رہا تھا، دوسری طرف سے اس نے آپ علیہ السلام کے جسم کی بے حرمتی کرنے کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ ہاں کون ہے جو اپنے گھوڑے کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو روندے، جس پر ناظرین اس وقت کے 10 اوباش آدمی نکلے اور انہوں نے یہ کار خیر بھرپور طریقے سے انجام دیا اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑا دیے ناظرین، جس سے آپ علیہ السلام کے جسم پورا روند دیا گیا۔ تو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ان پر ایک الگ ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں نے آپ کو بتایا کہ کربلا کے بعد کیا ہوا اہل بیت کے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ بھی پیش کیا تھا۔ ان سب ویڈیوز کا لنک آپ کو آئی بٹن اور ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، تو آپ وہ ضرور دیکھیے گا۔ یہ سیریز پیش کرنے کا مقصد صرف آپ کو وہ اسباب بتانے تھے کہ کیوں کربلا تک مہلت آن پہنچی۔ تو ناظرین اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر کی بے حرمتی اور باقی قافلے سے بدسلوکی کی روایت آتی ہے، اور اس روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کا سر فوراً کوفے کو روانہ کیا گیا اور دوسرے دن قافلے کی خواتین اور باقی ماندہ بچوں کو ساتھ لے کر عمر بن سعد اور اس کی فوج نے کربلا سے کوچ کیا۔ اور اسی پر ایک اور روایت آتی ہے جس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اور آپ کے اہل بیت جب ابن زیاد کے یہاں پہنچائے گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے سر کی بے حرمتی اپنی چھڑی اور زبان سے کی، جس سے اہل بیت کے زخموں پر بھی ناظرین خوب نمک چھڑکا۔ اور پھر اس کے آگے ایک اور روایت آتی ہے جس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی بن الحسین یعنی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو کربلا میں بیمار صاحب فراش ہونے کی وجہ سے میدان جنگ میں نہ نکل سکے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس جنگ میں زندہ بچ گئے تھے، لیکن ان کا سفر آگے بہت ناظرین دردناک رہا۔ تو جب ناظرین ابن زیاد نے امام زین العابدین کو قافلے میں دیکھا تو اس کو یہ بات اس قدر ناگوار گزری کہ اس نے ان کا ستر کھلوا کر بالغ اور نابالغ ہونے کی جانچ کرائی اور نتیجے میں انہیں بالغ پا کر قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن پھر بعد میں ان کی جان بخش دی۔ تو ناظرین اس کے بعد بھی کوفے میں اہل بیت کے ساتھ بہت بدترین سلوک کیا گیا، جس پر ناظرین میں ایک مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا، آپ وہ ضرور دیکھیے گا۔ اور پھر ناظرین اس کے بعد اہل بیت کو دمشق یعنی یزید کے قصر میں لے جایا گیا۔ تو اس راستے میں کیا کیا ہوا اس کی تفصیلات بھی آپ کو اس ویڈیو سے مل جائیں گی۔ تو ناظرین اس روایت میں کہا گیا ہے کہ کوفے سے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے پاس دمشق بھیجا گیا تو باقی اہل بیت کے افراد کو بھی وہیں پہنچانے کا حکم دیا گیا۔
تو جب یہ قافلہ دمشق لے جایا گیا تو ناظرین وہاں پر پہلے تو دمشق پورا سجایا گیا اور ڈھول بجائے گئے کہ فتح کی خبر لائی جا رہی ہے، اور پھر ناظرین راستے میں اہل بیت کے ساتھ بہت بدترین سلوک کیا گیا، اور جب یہ قافلہ کوفے سے دمشق تک لایا جا رہا تھا تو ان کے ساتھ غیر مسلم قیدیوں کی طرح نہایت ذلت اور تشہیر کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور پھر انہیں گھنٹوں محل کے دروازے پر کھڑا رکھا گیا، اور امیوں کے ہاتھوں خاندان نبوت کی وہ تذلیل ہوئی کہ جو مسلمانوں نے کبھی غیر مسلموں کے ساتھ بھی نہیں کی تھی۔ تو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک روایت بتائی تھی، جس روایت میں یہ تھا کہ جب ابن زیاد نے جو آدمی حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر دمشق بھیجا تھا، اس نے کربلا کی ایک کہانی سنائی تھی کہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہمارے سامنے ایسے بھاگے جیسے شکروں کے سامنے کبوتر، حتیٰ کہ ذرا سی دیر میں ان کا کام ہم نے ختم کر دیا۔ تو ناظرین اس میں آگے مزید یہ الفاظ بھی تھے، بس اب وہاں ان کے جسم بے لباس ہیں اور ان کے خون آلود چہرے ہیں۔ تو ناظرین اس کے بعد وہ روایت آتی ہے جو اکثر ہم اپنے علماء کرام سے بھی سنتے ہیں کہ جب یزید نے یہ سنا تھا تو یزید کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے کہا کہ میں تو قتل حسین علیہ السلام کے بغیر بھی تم سے راضی رہتا، اللہ ابن سمیہ کو غارت کرے، با خدائے پاک میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو حسین علیہ السلام سے درگزر ہی کرتا، اللہ حسین علیہ السلام پر رحمت کرے۔ اور پھر اس نے اس آدمی کو کچھ انعام دیا جس کا وہ متوقع تھا، جو کہ اس کو ملنا تھا۔ ناظرین میں نے آپ کو روایت پیش کرنا اس لیے جائز سمجھا کہ یہ روایات ہمارے ارد گرد ہم پہلے بھی بہت دفعہ سن چکے ہیں، تو آپ کو یہ روایت بیان کرنا یہاں پر اس لیے ضروری بھی تھی۔ تو ناظرین اس کے بعد یہی راوی مزید یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے اہل خانہ کو بھی 2 آدمیوں کی تحویل میں امیر یزید کے پاس بھیجا تھا، تو ان 2 میں سے ایک کا نام مغفر تھا، اور اس مغفر نے محل کے دروازے پر آ کر آواز لگائی، یہ مغفر ہے جو ایسوں کو لے کر آیا ہے، جس پر یزید نے جواب دیا، مغفر کی ماں نے اس سے زیادہ برا اور اس سے زیادہ بھیانک نہیں جنا ہوگا۔ تو ناظرین اس سے یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ ایک طرف یہ روایات بھی ہیں کہ یزید نے پورا دمشق سجانا شروع کیا، اور ایک طرف یہ روایات بھی آتی ہیں کہ اس کی آنکھیں باہر آئیں، اور ایک طرف یہ بھی آتا ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے منہ مبارک پر معاذ اللہ چھڑی پھیری اور اس نے جو حرکات کی۔ ناظرین اب ہمارے لیے کیا چیزیں ان میں سے لینی چاہیے، یہ اکثر دماغ ان میں الجھ سا جاتا ہے کہ ہم نے ان میں سے کیا چیز کو اپنانا ہے، کہ وہ چیز اپنانی ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ اس نے غم کیا، اور ایک وہ چیزیں ہیں جس میں اس نے بے حرمتی بھی دکھائی۔ ناظرین میں تو یہی دعا کروں کہ اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو ناظرین اب ایک دفعہ اس کی دہرائی کے لیے ہم جاتے ہیں ان روایات پہ جو میں نے حضرت محمد الباقر کی آپ کو پچھلی ویڈیوز میں روایتیں پیش کی۔ تو ناظرین جس میں انہوں نے یہ سب چیزیں لکھی تھیں، تو ان حصوں کے بعد اس روایت میں بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت والا قصہ ابن زیاد اور یزید سے متعلق آتا ہے۔ ناظرین میری ذمہ داری تھی کہ آپ کو یہ روایات بھی پیش کی جائیں۔ ناظرین اس روایت میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو قبیلہ مس کے ایک آدمی نے قتل کیا تھا، اور پھر اس نے سر کو تن سے جدا کیا اور لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس آیا اور اس سے انعام کا طالب ہوا، جس پر ابن زیاد نے اسے یزید کے پاس روانہ کیا، اور جب یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر لا کر رکھا گیا تو وہ آپ کے منہ پر چھڑی سے ٹھوکے دیتے ہوئے شعر پڑھنے لگتا تھا، جس پر ناظرین حضرت ابو اسلمہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ تو انہوں نے اسے ٹوکا کہ چھڑی ہٹا لو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار دیکھا ہے کہ وہ ان کے منہ پر منہ رکھے ہوئے چوم رہے ہوتے تھے۔ اور پھر بعد میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل خانہ کو بھی کوفے سے دمشق پہنچا دیا گیا، اور اس موقع پر یزید نے اپنے خواصے اہل شام کو جمع کیا، جن میں سے ایک نے خواندہ حسینی کی ایک صاحبزادی پر نظر ڈال کر یزید سے کہا کہ امیر المومنین یہ لڑکی مجھے بخش دیجئے، جس پر ناظرین حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے آڑے آ کر کہا کہ ایسی بات کوئی شخص دین حق سے باہر ہو کر ہی کہہ سکتا ہے۔ اور جب ناظرین حضرت زینب نے یہ بات کی تو اس شخص نے دوبارہ اپنی بات دہرائی، تو یزید نے کہا کہ باز آ جاؤ، اور پھر اس نے ان لوگوں کو اپنے گھر کی طرف روانہ کر دیا، اور بعد ازاں ان کے لیے سامان رخصت مہیا کر کے ان کو مدینے روانہ کیا۔ تو ناظرین اس روایت سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ حرکتیں یزید نے کی تھیں، اور جو اس سے منسلک باتیں اور روایات مشہور ہیں وہ بس مشہور ہی کر دی گئی ہیں۔ ناظرین یہ روایات ہمیں یہ کہتی ہیں کہ قاتل نے جب حسین علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کیا اور سیدھا لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا،
تو اس شخص نے ابن زیاد کے دربار میں جا کر کہا کہ حضور والا، میری سواری کو سونے اور چاندی سے لاد دیجئے، اس لیے کہ میں نے ایک شاہ ذی شان کو قتل کیا ہے، میں نے اس کو قتل کیا ہے جو اپنے نسب اور ماں باپ کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ تو ناظرین، اس موقع پر امام ابن تیمیہ کی بھی بات قابل ذکر نظر آتی ہے، جو لکھتے ہوئے کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ یزید کے سلسلے میں لوگوں کے 3 گروہ ہیں۔ ان میں سے ایک کا اعتقاد ہے کہ یزید نہ صرف صحابی ہے بلکہ خلفائے راشدین میں سے ہے، یا بلکہ انبیاء کرام کے قبیل سے تھا۔ اس کے برعکس دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ کافر اور بد باطن منافق تھا۔ اس کے دل میں بنو ہاشم اور اہل مدینہ سے اپنے باوجداد کا بدلہ لینے کا جذبہ تھا، جو جنگ بدر وغیرہ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ کچھ اشعار اس کی دلیل میں اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں قول ایسے غلط اور بے بنیاد ہیں کہ ہر سمجھدار اس کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے۔ جبکہ یزید حقیقت میں مسلمان تھا، اور نہ تو وہ صحابی تھا، نہ نبی تھا، اور نہ ہی کافر اور منافق، اور نہ ہی خلفائے راشدین میں سے تھا۔ اور یہ اس قصے پر ایک اور روایت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے لا کر رکھا گیا اور اس نے آپ کے دندان کو اپنی چھڑی سے چھیڑا۔ تو ناظرین، اس سے ہماری یہ چیزیں کافی حد تک ثابت ہو جاتی ہیں کہ یزید نے کیا حرکتیں کی ہوں گی اور کیا چیزیں اس سے منسلک بتائی جاتی ہیں جو اس کی تعریف میں ہوتی ہیں۔ خیر ناظرین، ویڈیو کے اینڈ میں آپ سے سارا کچھ یہ بیان کروں گا کہ آخر میں نے کیا کیا پڑھا اور کیا کیا جانا اس بارے میں۔ تو ناظرین، یہ یہاں پر تو واقع کربلا میں نے جو آپ کو پیش کرنا تھا یہاں پر ختم ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو وہ سلسلے دہراؤں گا، اور اس سے پہلے آپ سے ایک بات کروں گا کہ جو یہ کربلا کا واقعہ تھا تو اسے تقدیر الہی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ یعنی ناظرین، جو میں نے پڑھا اور میں نے مختلف روایات دیکھی اور میں نے آپ کو بیان بھی کی، تو اس سے کچھ سمجھ آنے والی بات ہے کہ اہل تعلق اور اہل محبت، جن میں وقت کے بزرگ ترین اکابر اہل علم و دین بھی ہیں، ایک زبان ہو کر ایک آدمی کو سمجھائیں کہ عراق کا قصر نہ کیجیے، یہ غدار اور دھوکے بازوں کی سرزمین ہے، صبح اور شام بدل جانے والوں کی سرزمین ہے، اور ان آزمائے ہوئے لوگوں کی سرزمین ہے جنہوں نے آپ کے والد ماجد کو رلایا اور آپ کے بھائی کو کبھی نہ بھلایا جانے والا تجربہ کرایا، مگر یہ ساری فہمائش دھری رہ جائیں۔ آپ نے نہ محمد بن حنفیہ جیسے جانثار بھائی کی مؤدبانہ اور حکیمانہ گزارش کام آئی، نہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بزرگانہ فہمائش کام آئی، نہ ہی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث کا ہر پہلو سے سمجھانا، اور نہ ہی حضرت عبداللہ بن مطیع کا دیوانہ واسطہ دینا، نہ ہی حضرت ابو سعید خدری، حضرت واصلہ، حضرت مسعود بن محرمہ اور حضرت جابر بن عبداللہ کا اپنے انداز سے فیصلہ بدلوانے کی کوشش کرنا، حتیٰ کہ وہ آخر میں حضرت عبداللہ بن جعفر کا بیچ میں آ کر آخری زور لگانا بھی اسی طرح بیکار گیا جیسے کمان سے نکلتے تیر کو واپس لانے کی کوشش بے سود ہوا کرتی ہو۔ اور پھر جب وقت آتا ہے کہ آپ علیہ السلام سفر کے آخری مرحلے میں اس مہم سے دستکشی کا فیصلہ فرما لیتے ہیں جس مہم کے لیے سفر اختیار فرمایا گیا تھا، تو قضائے الہی یہاں بھی آڑے آ جاتی ہے، اور عبید اللہ بن زیاد، جس کو بظاہر بڑی خوشی کے ساتھ آپ کی 3 باتوں میں سے یزید کے پاس جانے والی بات تو مان ہی لینی چاہیے تھی، مگر ناظرین بالکل خلاف قیاس و گمان ابن زیاد نے آپ کی تینوں باتوں کو یکساں طور پر رد کیا اور پہلے کوفے آنے کی وہ شرط لگا دی کہ حادثہ اور المیہ ٹلنے کی شکل بنتے بنتے ہی بگڑ گئی۔ تو ناظرین، آخری سے تقدیر الہی اور اللہ کے پہلے سے کیے ہوئے فیصلوں کے علاوہ اور کیا نہ کہا جائے کہ زبالہ کی منزل پر بھی جب آپ کو اپنے امزاد اور سفیر مسلم بن عقیل کی کوفے میں گرفتاری اور انجام کی خبر ملی اور وہ ساری بساط الٹی ہوئی نظر آئی جس کی بنیاد پر آپ نے سفر شروع کیا تھا، تو پہلا وقت تھا کہ جب آپ کو غالباً عورتوں اور بچوں کے خیال سے سفر ترک کر کے واپس ہو جانے کا خیال ہوا، اور ناظرین یہ ایک مناسب وقت بھی تھا کیونکہ کوفہ اس وقت وہاں سے کافی دور تھا، اور ان مخلصین کی فرمائشوں، گزارشوں اور منتوں کے پس منظر میں جو اس سفر سے مان ہو رہے تھے، اور ان تجربات کے پس منظر میں جو حضرت علی اور حضرت حسن علیہ السلام کو اہل کوفہ سے پیش آئے تھے، اور سب سے بڑھ کر خود مسلم بن عقیل کے خط کے پس منظر میں جو انہوں نے اپنی گرفتاری پر اہل کوفہ کی بزدلی اور غداری کے حوالے سے حضرت حسین علیہ السلام کو اس مقصد سے لکھا تھا کہ سفر ترک کر کے پیچھے کو لوٹ جائیں۔ تو ناظرین، اس پر کسی کو بھی واپسی پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ناظرین چونکہ رضائے الہی یہی تھی تو اس کو کیسے بدلا جا سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ قربانی لکھی تھی کہ جو ہو کر ہی رہنی تھی، جسے رہتی اس دنیا تک انسانوں نے یاد رکھنا تھا۔
تو ناظرین یہ سب جب ہونا تھا تو یہ کیسے بات ٹل جاتی کہ آپ علیہ السلام واپس جاتے؟ تو ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس کے سامنے انسان کچھ نہیں کر سکتا، اس کے اختیار میں بھی کچھ ہو وہ تب بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور جو ہو کر رہنا ہوتا ہے وہ ہونا ہی ہوتا ہے، پھر چاہے جتنی مرضی بھی انسان کوشش کرتا رہے۔ اور ناظرین یہ دنیا کی بہت بڑی قربانی ہے جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالی انسانیت یاد رکھے گی، اور اس یزید لعنتی اور اس کے لعنتی سرداروں کو رہتی دنیا تک لعنتیں برساتی رہے گی۔ اور ناظرین جیسا کہ اب اس سیریز کا اختتام ہو رہا ہے تو اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں جب اس بارے میں اپنی ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں کہ جو یزید کے حق میں تھیں، ابن زیاد کے حق میں تھیں، اور عمر بن سعد اور شمر کے حق میں جا رہی تھیں۔ اور ناظرین وہ ایسی تھی کہ انسان اگر گمان کرے یا اگر انسان ہر ایک چیز کو ایک کونے میں رکھ کے سوچے تو وہ انسان کو معاذ اللہ ان کی حمایت کرنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ اور کچھ جگہوں پر تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے معافی چاہتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے، کہ کچھ جگہوں پر یزید کے ساتھ رضی اللہ عنہ تک لکھا گیا تھا معاذ اللہ۔ ناظرین اتنی چیزیں ہو جانے کے بعد بھی میرے لیے مشکل تھا کہ میں اس پر گفتگو کروں اور اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ آخر کربلا کا واقعہ کیوں ہوا اور کیوں یہاں تک بات آئی۔ ایک تو بات ناظرین اللہ تعالیٰ کا رضا الہی یہی تھی، اس کے علاوہ ناظرین یہ طے ہو چکا تھا کہ یہ قربانی اس دنیا میں ہونی ہی ہونی ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ پر میں نے پڑھا، وہاں پر ملا کہ عالم ارواح جہاں پر تمام روحیں زمین پر آنے سے پہلے موجود تھیں، وہاں پر جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ ہونا تھا تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں ان کی جگہ پر ایک قربانی ایسی دوں گا کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی اور اسلام کو بچائے گی، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی عین اس وقت رک گئی تھی کیونکہ یہ قربانی ہونی تھی۔ تو ناظرین میں حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، حقیقتاً دل سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر یہ سیریز بیان کرتے ہوئے میرے سے کچھ بھی نہ چاہتے ہوئے تو ناظرین میں کبھی بھی یہ گستاخی نہیں کر سکتا کہ میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انبیاء کرام پر ایسی تہمتیں یا ایسی کوئی بات کروں۔ تو ناظرین اگر نہ چاہتے ہوئے میں نے ایسی کوئی بات کر دی ہوئی تو میں سچے پکے دل سے اللہ تعالیٰ سے اس سے معافی کا طلبگار ہوں، ان سے معافی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں گے اور مجھے کسی ایسے عذاب اور آزمائش سے محفوظ رکھیں گے کہ جو اس میں بیان کرتے ہوئے لوگوں کے خلاف میں نے نہ چاہتے ہوئے کر دی ہو، جنہوں نے یہ ظلم ڈھائے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین اب جس طرح کی سیریز ختم ہو گئی ہے تو ناظرین سب لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے، لیکن ناظرین اس کے علاوہ میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں کہ یہ ویڈیوز کا سلسلہ کس طرح جاری رہا۔ تو ناظرین پہلی ویڈیو میں بات یوں ہوئی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کے آغاز ہی سے مسلمانوں میں خانہ جنگی کی جو المناک صورت برپا ہوئی تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق تھی، اور اس کا خاتمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانشین یعنی سیدنا حسن بن علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوا، اور وہ اس طرح کہ آپ نے خلافت کا ادارہ تمام تر حضرت معاویہ کے لیے چھوڑ کر خود کو اس نزاع سے دستبردار کر لیا۔ اور پھر ناظرین اسی اگلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حسن علیہ السلام کے چھوٹے بھائی حضرت حسین علیہ السلام اپنے بڑے بھائی کے اس فیصلے سے متفق نہ تھے، مگر جب حضرت حسن علیہ السلام کی طرف سے فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا تب سے وہ بھی اس کے احترام کو لازم جانتے رہے، اور رفتہ رفتہ پھر حضرت معاویہ کے ساتھ تعلقات میں خوشگواری کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی۔ تو پھر ناظرین تیسری ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ مصلحت اور خوشگواری کی یہ فضا 15 سال تک قائم رہی، جبکہ اس دوران حضرت حسن علیہ السلام 9ویں سال میں انتقال فرما گئے تھے، مگر 16ویں سال میں جا کر حضرت امیر معاویہ نے جب اپنے بڑھاپے کے احساس سے اپنے بعد کے لیے کوئی جانشین اور ولی عہد نامزد کرنے کے لیے سوچا اور پھر اپنے بیٹے یزید کو اس کے لیے موضوع قرار دیا تو نئے سرے سے ایک اختلاف کی صورت پیدا ہونا شروع ہوئی، اور اختلاف کرنے والوں میں صرف حضرت حسین علیہ السلام ہی نہیں تھے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر بھی اس میں شامل تھے۔ اور پھر ناظرین چوتھی ویڈیو پہ اس بات پر گفتگو ہوئی کہ اس اختلاف کی سب سے اہم اصولی بنیاد یہ تھی کہ باپ اپنے بعد کے لیے بیٹے کو بطور ولی عہد خلافت نامزد کرے، یہ اسلامی خلافت کا نہیں بلکہ کیسر و کسرہ کی سلطنت کا دستور ہے۔ اور دوسری ایک بنیاد بظاہر یہ تھی کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں انہی میں سے کوئی منصب خلافت کے لیے موضوع ہو سکتا ہے، نہ کہ بعد میں پیدا ہونے والا ایک نو عمر۔
اور ان دو کے علاوہ ایک تیسری بات یہ تھی کہ اس اختلاف کی ایک اہم بنیاد یہ بھی تھی کہ یزید بڑا فاسق و فاجر ہے، جبکہ حضرت امیر معاویہ کا نقطہ نظر ان حضرات کے بالمقابل بظاہر یہ تھا کہ خلافت کے سلسلے میں سب سے زیادہ قابل لحاظ چیز مضبوط انتظامی اہلیت اور گرفت ہے، اور اس معیار کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ یزید ہی کی خلافت کی شکل میں امید کرتے تھے کہ ادارہ خلافت مضبوط رہے گا اور وہ افراتفری نہیں پھیلے گی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا۔ اور ناظرین، 5ویں ویڈیو میں اس بات کا ذکر کیا کہ یہ وہی اختلاف تھا جس سے واقع کربلا کی داغ بیل پڑی، اور یہ خاص کر اہل کوفہ تھے جنہوں نے اس اختلاف کو سلسلہ کربلا کے میدان سے ملا دینے میں پورا کردار ادا کیا۔ اور کوفہ چونکہ حضرت علی علیہ السلام کا دارالخلافہ رہا تھا، اس لیے قدرتی طور حضرت حسین علیہ السلام سے قریبی تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پائے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ یہاں کے لوگوں کی ایک مستقل خصوصیت شریدہ سری اور حکمرانوں سے چپکلش بھی تھی، اور اسی کی بنا پر ان مذکورہ بالا 15 سالوں میں بھی لازماً وہاں ایک بڑا حلقہ ایسے لوگوں کا ہو جانا چاہیے تھا جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بڑا محاذ قائم ہو جانے کا خواہشمند ہو۔ مزید برآں عبداللہ بن سبا کی ریشہ دوانیوں نے حضرت عثمان غنی کی خلافت کے دور ہی سے وہاں ایک ایسا کالم پیدا کر دیا تھا جسے مرکز خلافت سے محاذ رائی ہی میں اسلام کی خدمت نظر آتی تھی، اور نظر انہی معتدد عوامل کے تحت کچھ لوگوں نے اولاً تو حضرت حسن علیہ السلام کی وفات فوراً بعد ہی چاہا تھا کہ حضرت حسین علیہ السلام کو اثر نو امیر معاویہ کے خلاف محترک کر دیں، جس میں وہ ناکام رہے، اور اس کے بعد ولی عہدی کے مسئلے میں اختلاف پر ان لوگوں کی توقعات پھر زندہ ہوئیں، اور پھر انہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ رابطہ کر کے چاہا کہ اس مسئلے پر آپ کو حضرت امیر معاویہ کے خلاف میدان میں اتار دیں، لیکن ناظرین تب اللہ تعالیٰ نے اسلامی جمعیت کی حفاظت فرمائی اور ان کا یہ خربہ بھی کارگر نہیں ہو سکا۔ اور ناظرین اس کے بعد 6ٹی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ ولی عہدی کے مسئلے پر جو ایک روایت صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ کو ملزم ٹھہراتی ہوئی ملتی ہے کہ یزید کے ولی عہدی کی تجویز دراصل ان کے دماغ سے نکلی تھی، اور صرف اپنا عہدہ یعنی کوفہ گورنری بچانے کے لیے انہوں نے یہ جانتے بوجھتے کی کہ اس کا انجام اسلامک جمعیت کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے، تو انہوں نے یہ تجویز دی تھی۔ اور ناظرین اسی روایت پر پھر ہم نے جانچ پڑتال کی تو یہ انتہائی محمل افسانے سے زیادہ کچھ نہیں نکلتی۔ خیر ناظرین اس کے بعد 7ویں ویڈیو میں نے آپ سے بات کی کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کی ولی عہدی کے بارے میں مملکت کے ایک بڑے حلقے کا رسمی اعتماد حاصل کر کے اپنے فیصلے کو قطعیت کا درجہ دے دیا، مگر اس اعتماد کے ووٹ میں مکے اور مدینہ کی کمی رہی۔ تب آپ نے وہاں کا ایک سفر کیا تاکہ اس کمی کو دور کیا جا سکے، جس کی نمائندگی عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی علیہ السلام کی طرف سے مخالفت کی شکل میں ہو رہی تھی۔ اور اس سفر کا اور وہاں ان چاروں حضرات سے ملاقات وغیرہ کا جو قصہ تاریخی روایتوں میں ملتا ہے، اس کا بڑا حصہ نہایت ادب سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور پھر ناظرین اس کے بعد 8ویں ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ ولی عہدی کی نامزدگی کے 4 سال بعد حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور یزید نے زمام خلافت اپنے ہاتھ میں لے کر حاکم مدینہ کو حکم بھیجا کہ مائندان مدینہ خاص کر ان 4 افراد نے جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی تھی، ان سے اب خلافت کی بیعت لی جائے، جس پر حاکم مدینہ نے اپنے خاص لوگوں سے مشورہ کیا اور اس میں یہ طے پایا کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں تو کسی جلدی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بے ضرر ہستی ہیں، البتہ باقی دونوں حضرات کے بارے میں عجلت اور چوکسی کی ضرورت ہے، مگر یہ دونوں حضرات کچھ حاکم کی نرمی اور کچھ اپنی حکمت عملی کی وجہ سے اس بیعت سے بچنے اور مدینے سے نکل کر مکے پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کا تو پیچھا بھی کرنے کی کوشش حکومت کی طرف سے کی جاتی ہے، مگر وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، مگر حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں کسی تعاقب کی روایت ناظرین ہمیں اس ویڈیو میں نہیں ملتی۔ اس کے بعد ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ شعبان میں آپ علیہ السلام مکہ پہنچ گئے اور وہاں پر آپ نے کچھ دیر قیام کی، اور وہاں پر رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی خدمت میں کوفے سے لوگ آنے لگ گئے اور آپ کو وہاں سے خطوط بھی ملنے لگ گئے، جس پر آپ نے اپنے سفیر یعنی مسلم بن نقیر کو وہاں پر بھیجا تاکہ لوگوں کی بیعت حاصل کریں، اور انہوں نے 18,000 لوگوں کی بیعت حاصل بھی کر لی تھی،
مگر پھر جب ابن زیاد کو وہاں کا حاکم بنا کر بھیجا گیا تو جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہیں وہ میں آپ سے اس میں بیان کر چکا ہوں۔ اور اسی وقت جب امام حسین علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو کن کن لوگوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، مگر آپ پھر بھی نہ رکے، اور راستے میں جب آپ کو اپنے سفیر کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے واپس ہونا چاہا، مگر تقدیر الہی جو تھی اس کے سامنے تو ناظرین کچھ بھی نہیں ممکن۔ تو پھر ناظرین اس کے بعد پچھلی ویڈیو یعنی 10ویں ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے تو آپ نے کوفے کی جگہ دمشق یعنی یزید کے پاس جانے کی کوشش کی، مگر آپ کا راستہ روک لیا گیا اور آپ کو وہاں پر ہی رکنے کا حکم ملا، جس پر آپ نے کہا کہ میری 3 باتیں مان لو، اور 3 شرطیں کیا تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتائیں، جس میں سے ابن زیاد نے ایک بھی بات نہ مانی، اس نے کہا کہ آپ میری ولی عہدی قبول کر لیں یعنی میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں اور میری بیعت لیں، پھر میں تینوں میں سے کوئی ایک بات مان لوں گا، جس پر آپ علیہ السلام نے یہ بات ہرگز نہ مانی، اور پھر وہاں پر آپ علیہ السلام اور ان کے درمیان مار کا رائی شروع ہوئی، اور پھر ناظرین اس میں کیا ہوا وہ رہتی دنیا تک انسانیت یاد رکھے گی اور اسے کبھی مسلمان نہیں بلا پائیں گے کہ پھر جو ہوا اہل بیت کے ساتھ، وہ تاریخ اس بارے میں بتاتی ہے اور بتاتی رہے گی جب تک یہ دنیا قائم ہے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کے خانوادہ کے ساتھ کس طرح بے حرمتی کی گئی، یہ سب ہمارے سامنے ناظرین روایات ملتی ہیں۔ تو ناظرین یہ ایک بہت 11 قسطوں پر مشتمل سیریز تھی جس میں نے آپ کو حرف بہ حرف سب کچھ بتایا کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہوئیں کہ واقع کربلا ہی پیش آ گیا، اور مسلمانوں کے خلاف یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے سامنے ہی تلواریں اٹھا دی اور انہیں بے بس کر کے شہید کر دیا 3 دن پیاسا رکھنے کے بعد۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوماتی سیریز دیکھ کر سن کر کچھ نہ کچھ معلومات ضرور فراہم ہوئی ہوں گی اور آپ کے کچھ شکوک و شبہات بھی دور ہوئے ہوں گے۔ اگر ناظرین ہوئے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں اپنی فیڈ بیک کا اظہار دیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو ضرور لائک کیا کریں تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی بڑھے اور ہم آپ کی خدمت میں اور ویڈیوز اور ایسی سیریز لے کر آئیں جو کہ آپ کے بہت سے شکوک و شبہات کو دور رکھ کر آپ کے لیے ہدایت کا کام کریں۔ تو ناظرین اس بات سے میں اس ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ تو ناظرین آپ سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیوز کو لائک ضرور کریں، اور ان تمام پارٹس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن آئی بٹن سے مل جائیں گے، ان کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین پھر اس بات پہ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔